रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। आज मैंने पाकिस्तान से स्पेशल गेस्ट का अरेंज किया है और मैं इनसे बहुत सारे सवाल पूछता हूँ। मेरे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद शिरके गुफ्तगू है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। आप फौज से तो 2014 में रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद खुसदार यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। आप दफाई, सियासी और माशी एतबार से मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर तज्जिए पेश करते रहते हैं और इल्मी अदबी शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम शराज साहब, तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि डॉक्टर साहब, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ओवरसीज में जब बात पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी है, वो यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जिस भी मुल्क में हो, तो पाकिस्तान हमें वही नजर आता है जो पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर जिस तरह की बेहंगम ट्रैफिक है, इलेक्शन होते हैं, एक दूसरे को गोलियां मार देते हैं, खूनी मनाजर हो जाते हैं, खूनी इलेक्शन होते हैं। इसी तरह हम सियासत की बात करें तो हमें वही कुछ नजर आता है जो पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बिल्ट अप हो रहा है। वही अनकट चैनल्स हैं, वही खबरें, वही तजिए जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी सुनते हैं। हम अपनी नौजवान नस्ल को, जो खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, या क्या बताएं कि हमारा पाकिस्तान कैसा है, इसके अंदर क्या है? वही है जो सामने नजर आता है। इसकी माशी सूरत क्या है, दिफाई सूरत क्या है, इसके अंदर क्या है? और फिर अगर कोई अंग्रेज है, उन्हें हम ये कायल करने की कोशिश करें कि आप पाकिस्तान जाएं, वहाँ टूरिज्म, वहां पे जाएं, वहां देखें हमारा पाकिस्तान कैसा है। अगर हम बिजनेस मैनों को इंकरेज करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान चले, अपनी इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के अंदर, तो वही कुछ नजर आता है जो फौरी तौर पर गूगल करते हैं। जो कुछ नजर आता है उसी को देखकर तो आगे आएंगे। इसके अलावा अदरवाइज पाकिस्तान क्या है, इसका नक्शा कैसा है, इसके अंदर क्या क्या है, हम अपने नौजवानों को किस तरह कायल करें। आप चूंकि एक बीइंग ए मिलिट्री मैन जिसने सर्व किया हो सारी जिंदगी पाकिस्तान की आर्मी को, आप तो पैट्रियाटिक है, तो आप जरा हमारे नजरीन को ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर है क्या। जी शराज साहब, आपने 3-4 पहलू इकट्ठे कर दिए एक ही सवाल में। देखिए, पहले तो हमने ये देखना है कि जो मीडिया आपको दिखा रहा है क्या यही पाकिस्तान है? ये एक सवाल बनता है। फिर आपने इसी से तकरीबन मिलता जुलता दूसरा जो आपका सवाल आपने किया वो ये था कि टूरिज्म से रिलेटेड अगर हम लोगों को कहें कि वो वहाँ जाके टूरिज्म करें तो क्या दिखाएं कि जी ये जो गूगल पे या नेट पे नजर आता है पाकिस्तान, ये देखने जाएं। तीसरा पहलू आपके सवाल से निकला कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम कैसे मोटिवेट करें जबकि इतनी सारी हंगामा आराइयाँ, इतनी सारी लॉ एंड ऑर्डर, अफरा तफरी ये देखने में मिलती है पाकिस्तान पे, तो फिर हम कैसे उनको मोटिवेट करें। चौथा पहलू आपने पहले पहले सवाल से ही चौथा पहलू निकाल लिया कि हम जो नई नस्ल है हमारी, जो कि हम पाकिस्तानियों की नस्ल है जो यहाँ पैदा नहीं हुई, और अगर आई भी है तो बस मिलने जुलने के लिए आए, कोई चंद हफ्ते के लिए, महीने के लिए आए और वापस चले गए, जहां से भी जिस मुल्क में वो रहते हैं। खासकर आप जो यूके में रहते हैं, बहुत सारे, चूंकि मेरे अपने काफी सारी फैमिली मेंबर्स बाहर हैं, यूके में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और बाकी मुल्कों में। तो ऐसे हम पहले पहलू पे चलते हैं कि पाकिस्तान है क्या। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। आज अभी जो पिछले एक साल से जो मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ 2021, उसमें आप देखिए तो पाकिस्तान पहले 10 मुल्कों की फहरिस्त में आता है जो कि टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती हैं, और उसकी रीजन उन्होंने उस पे दी हुई है। और रीजन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो गई है। टेररिज्म में 90%, बल्कि क्या 98% टेररिज्म में कमी आई है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हुआ है। फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ने इस इमरान खान गवर्नमेंट ने अनाउंस की टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए,
وہ بہت اچھی ہیں. تو یہ تو آ گیا جو کہ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے. اب ہمارا پاکستان ہے کیا؟ دیکھیے پاکستان کو دیکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جغرافیہ اور ایک ہوتا ہے جو ڈیموگرافی اس ملک کی ہوتی ہے. جغرافیہ ہمارا دنیا میں شاید کوئی ایسا ملک ہو کہ جس کے پاس گلیشیئرز بھی ہوں اور اونچے پہاڑ بھی ہوں. دنیا کی جو ٹاپ 10 جو چوٹیاں ہیں ان میں سے الحمدللہ 3-4 پاکستان میں ہیں. ہمارے پاس گلیشیئر کے ساتھ ساتھ سنو کورڈ پیکس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سرسبز میدان ہیں. ہمارے پاس خشک معدنیات سے بھرے ہوئے پہاڑ کوہ سلیمان اور بلوچستان کے پہاڑ ہیں. ہمارے پاس سونا اگلتی ہوئی پنجاب کی زمین ہے. ہمارے پاس دریا ہیں. ہمارے پاس ریگستان ہے. ہمارے پاس خوبصورت ساحل سمندر ہے جس کے بیچز، خاص کر بلوچستان کے جو بیچز ہیں جن کو ورجن بیچز کہتے ہیں، یعنی ورجن بیچز which can be a dream of any tourist. پیور سینڈ بیچز ہیں فار کلومیٹرز اینڈ کلومیٹرز. 3-4 ایسے بیچز ہیں which are more than about 25-30 kilometers پیور سینڈ بیچز. ہمارے پاس خوبصورت سمندر ہے. ہمارے پاس ڈیلٹاز ہیں جہاں ہمارے دریائے سندھ جا کے گرتا ہے سمندر میں. اور ہمارے پاس آپ بتائیں کون سی چیز کی کمی ہے؟ اتنی خوبصورت زمین. یہ تو آ گیا جغرافیہ ہمارا. اب آتے ہیں ڈیموگرافی کے اوپر. ہمارے خوبصورت لوگ ہیں. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز آن کرتے ہیں جو ٹورسٹ پچھلے سے 2-3-4 سالوں میں پاکستان میں ہو کے گئے ہیں. انہوں نے ایک میں ٹورسٹ کو دیکھ رہا تھا، کہتا ہے $2 میں نے سارا 20 دن میں نے گزار لیے. اونلی ان $2 بیکاز لوگوں مجھ سے پیسے نہیں تھے لیتے کھانے کے. تو ہماری فیاض دلی تو ابھی بھی مشہور ہے. آپ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی اسٹڈی دیکھ لیں. دی موسٹ چیریٹی گیونگ پیپل ان دی ورلڈ آر دی پاکستانی. واٹ ڈز دیٹ اسپیکس؟ should not be proud of ourselves کہ ہم دنیا میں الحمدللہ یہ پاکستانی قوم بے شک ہماری جی ڈی پی جو جتنی بھی ہے، غربت ہماری جو کچھ ہے، وہ بھی نمبر 1. نمبر 2 ابھی بھی دیکھ لیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں ACCA میں ہماری بچی نے دنیا میں ٹاپ کیا، زارا نعیم ڈار نے. ہمارے ایک 17-18 سال کے اسکالر بچے نے فزکس میں ایسا مضمون لکھا جس نے کہ بہت سارے سائنٹسٹ کو ہلا کے رکھ دیا، ان کو ریولوشن لے آیا تھاٹس کے اوپر. اچھا، ہمارے مہمانداری کسی بھی صوبے میں چلے جائیں اس سے بڑھ کے خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں. میں چونکہ بلوچستان میں آپ نے میرا ذکر کیا، میں مجھے بلوچستان سے عشق ہے. بلوچستان کی جو ولڈرنیس ہے اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. اور آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں جو آپ کو اور آپ کی نوجوان نسل کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو جیونی پہ سن سیٹ ہے وہ دنیا میں اتنا خوبصورت سن سیٹ ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے ملکہ برطانیہ 1939 میں تشریف لائیں. اور جیونی کا جو رن وے ہے جو ابھی بھی موجود ہے وہ اسپیشلی صرف ان کے لیے بنایا گیا تھا. اور ایک ریسٹ ہاؤس ابھی تک اس حالت میں موجود ہے جو کہ 1930 کی دہائی کے صرف ملکہ برطانیہ کے ایک رات رہنے کے لیے، اور اس نے سن سیٹ دیکھنا تھا. وہ سن سیٹ دیکھنے کے لیے پوری حتیٰ کہ برطانیہ کی حکومت اس وقت پوری دنیا میں تھی. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کہاوت ہے کہ جی سرکار برطانیہ میں سورج غروب ہی نہیں تھا ہوتا، تو اس کے باوجود وہ یہاں پہ جیونی میں سن سیٹ دیکھنے آئی تھی ہمارا. تو ہماری جغرافی تو اس سے تو بڑھ کے خوبصورت جغرافیہ کوئی نہیں. ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے جو دنیا میں ڈریم کی جا سکتی ہے کسی بھی جغرافی میں ہمارے پاس موجود. صاحب یہ باتیں آپ کی درست ہیں. میں پہلے مان چکا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے پہاڑ اچھے ہیں، یہاں پر سمندر ہے، یہاں پر دریا ہے، قدرتی مناظر ہیں، 4 موسم ہے، ہر چیز بہترین ہے، خوبصورت ہے.
لیکن یہ ہم اس کو کنزیوم نہیں کر رہے ہیں, اس کو کنورٹ نہیں کر رہے ہیں فار دا بینیفٹ آف دا پیپل آف پاکستان. اس کو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اگر ہم صرف اسلام آباد ایئرپورٹ کی بات کریں, کوئی شخص یہ میں تبدیلی سرکار کے آنے کے بعد میں بھی اس تبدیلی سرکار کے آثار میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیر میں ڈوبا, اور بحیثیت عمران خان ایز اے پرسن اس کے چیریٹی ورک سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ دونوں پارٹیوں کی بنسبت شاید بہتر کچھ ڈلیور کر سکے, انسان اچھا ہے. ابھی حالات دیکھتے ہیں, اگر آپ برطانیہ اور یورپ سے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اتر جاتے ہیں تو آپ کو اپنا بیگ اٹھانے تک, اپنا بیگ کلیکٹ کرنے تک آپ کو کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اگر ایک سوٹ کیس ہے, آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, جہاز ان ٹائم لینڈ کر گیا ہے, 8-9 کی فلائٹ ہوتی ہے. جب ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہمارا پہلا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا ہے جو بالکل اناڑی لوگ ہیں, 3-4 کا سٹاف ہوتا ہے, وہ آپ کو کیوں بناتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کو سمجھ لیں کہ سوئی کے اس سوراخ سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی باڈی لینگویج بھی وہ نہیں ہے, یہ بیڈ امپریشن پڑتا ہے. پھر اگر آپ اپنے بیگ کلیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بیگ جو ہے اس سے سلپ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو ملتے ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہیں پہ پڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے جی یہاں رپورٹ لکھوا دیں, آپ کا بیگ آیا ہی نہیں ہے. تو پتہ یہی چلا کہ وہ مس پلیس کہیں اندر ہی ہو گیا ہے. اسی طرح باہر آتے ہیں, ٹریفک کا معاملات دیکھ لیں, ہوٹلوں کے انتظامات دیکھ لیں, گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں, انہوں نے لوگوں کو, جو باہر سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹریفک کے یہ معاملات جو ہوتے ہیں ٹورزم کے, یہ اسی وجہ سے ہمارا ٹورزم جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتا ہے. جو آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان میں اب اگر لوگوں کو لے کے جائیں, کتنے زبردست ٹورسٹ اٹریکشن ہے. عمران خان صاحب لوگوں کو کہتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں ٹورزم کو ہم بڑھائیں گے, لیکن بیسیکلی ہمارا جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم سم ہو اس کو کنورٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس سے آمدنی حاصل نہیں کر سکتے. ہمارا جو سوئٹزرلینڈ ہے یورپ کا, یہ ہمارے پاکستان سے یا ہمارے سوات ویلی سے یا کے پی کے سے یا آزاد کشمیر سے خوبصورت تو نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی آمدنی جو ہے ٹورزم کی ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے مزید؟ جی, ایسے ہے کہ چونکہ آپ اور میں اس نسل میں سے ہیں کہ جس نسل نے اپنی بچپن میں ٹورزم کا پیک دیکھا ہوا ہے پاکستان میں. جب یورپین ٹورسٹ آپ کو یاد ہو تو یہ بائی روڈ آیا کرتے تھے, ترکی سے ایران, ایران سے بلوچستان کے راستے, اور یہاں سے چونکہ اس وقت تک تو چائنا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں تھے یورپ کے اور ویسٹ کے, موسٹلی 72 کے بعد ہی ڈپلومیٹک ریلیشن ہوئے, تو یہ انڈیا اور نیپال بائی روڈ جایا کرتے تھے. اور گرمیوں میں چونکہ کچھ عرصہ مری پڑا ہوں, 1972 73 74 میں مری پڑتا رہا ہوں, تو اتنا کا رش ہوتا تھا ٹورسٹ کا گرمیوں میں, پنڈی صدر میں, راجہ بازار میں, کہ ہر طرف ٹورسٹ ہوتا تھا. عمران خان صاحب کو پورا ادراک ہے کیا ہو رہا ہے, اور یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا. میں دیکھیں, لیڈرشپ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈومیسٹک پالیٹکس, یونین کونسل کی, ضلع کی بنیاد پہ آ گئی, ڈویژن پہ آ گئی, پھر صوبے پہ آ گئی. جہاں تک میں عمران خان صاحب کی سیاست کو سمجھ پایا ہوں ابھی تک, وہ ہوتی ہے ایک اسٹریٹجک لیڈرشپ پالیٹکس کے. وہ انہوں نے پرابلی اپنے لیے ٹارگٹ شاید یہ رکھا تھا کہ میں 3 سال یا 2 سال میں جو اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہے, جیسے فار ایگزامپل جی ڈی پی کو ہم جو ہے نا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا, فسکل ڈیفیسٹ کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے, اچھا لونز کی مینجمنٹ کیسے کر کے تو لونز کیسے کم کیے جا سکتے ہیں. اب دیکھیں جو میگا انڈیکیٹر جن کو کہتے ہیں نا میکرو اکنامک, ایک ہے مائکرو اکنامکس. مائکرو اکنامکس میں عمران خان صاحب ابھی تک بہت پور پرفارمنس ہے, یہ میں مانتا ہوں. عام آدمی مہنگائی کا, اور بہت سارے, میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں, گاؤں میں جاتا ہوں
دیکھیں جی وہ فلانے تھے، دیکھیں جی وہ کم از کم گلیاں تو بنا دیتے تھے جی، سڑک بنا دیتے تھے جی، ہماری بجلی کا مسئلہ حل کر دیتے تھے جی، دیکھیں یہ تو جب سے آئے ہیں انہوں نے کچھ کر ہی نہیں رہے، مہنگائی جو ہے نا جناب اتنی ہوگی ہے، فلانی چیزیں اتنی ہوگی، اس میں کوئی ایک ہے میکرو اکنامک، عمران خان صاحب پراپرلی جو میں ان کا سٹائل اور جو پرفارمنس دیکھ رہا ہوں، وہ زیادہ پریشان ہیں ملک کو میکرو اکنامکس MACRO میکرو اکنامکس مینجمنٹ کرنے میں۔ مائکرو اکنامکس مینجمنٹ میں جب آئیں گے تو جہاں پہ ڈومیسٹک اورینٹیشن کے حساب سے ریلیف دیں۔ اب سبسیڈری جو پچھلی گورنمنٹس نے ڈیلیبریٹلی، میں کہتا ہوں ڈیلیبریٹلی انہوں نے پلاننگ کر کے جیسے ٹریپ کو کرتے ہیں کہ جی عمران خان آ بھی جائے حکومت میں، جیسے ان کو پتہ چل گیا تھا پناما لیکس کے بعد اور بہت ساری جو ڈان لیکس ہوئی اس کے بعد، آئی تھنک نواز شریف گورنمنٹ کو بالکل کلیئر تھا کہ اگلی گورنمنٹ ہماری نہیں آ سکتی، اور زرداری صاحب تو پہلے ہی پیپلز پارٹی بھی شور تھی کہ ہم بھی نہیں آ سکتے، تو پرابلی ایز اے گڈ پولیٹیشین دونوں پارٹیوں نے یہ ریڈ کیا کہ اگلی عمران خان کو ہی لے کے آئیں گے، اگر عمران خان کو لے کے آئیں گے تو انہوں نے پھر اسحاق ڈار صاحب نے آخری 2 سال ٹھیک ٹکا کے پھر بیڑا گرک کیا چیزوں کا، فالس انڈیکیٹرز دیے، فالس سارا سسٹمز کیے آپ کے، جس وجہ سے دیکھیں ڈالر کی آرٹیفیشل اس کی سسٹینیبلٹی پہ رکھا، آپ کی اتنے سارے لونز جو کہ بجٹ میں اکاؤنٹ فار ہی نہیں تھے، جب وہ بجٹ فسکل پالیسی میں آئے تو آپ کا ستیہ ناش ہو گیا سارا کچھ، اب وہ بیچارہ اس کو عمران خان اس کو مینج کر رہا ہے۔ اب یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ کیا عمران خان، ظاہر ہے عام آدمی تو اس کو کہتا ہے بھائی میری تو روٹی گیس مہنگی ہوگی ہے، دیکھیں میری زندگی جو چیزیں میں 12 سے 15 ہزار میں روپیہ کما رہا ہوں، پہلے میں خرچہ کر کے فیسیں، آپ 12-15 ہزار یا 20 ہزار جس کی تنخواہ ہے اس بیچارے کا تو روٹی پوری نہیں ہو رہی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم دیانتداری سے تجزیہ کریں، ایک سوال ہے آپ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ جاننا۔ الیکشن 2018 سے پہلے پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے منشور میں، قائدین میں، ورکروں میں ہم ہوپ کر رہے تھے کہ کوئی فرق ہوگا۔ آج 2021 فروری میں اگر ہم تجزیہ آپ سے جاننا چاہیں، تحریک انصاف کے منشور میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان سے اگر تحریک انصاف کے منشور کا موازنہ کریں یا پھر قائدین اور ورکروں کا، کارکنوں کا موازنہ کریں تو ذائچہ کس طرح کا بنتا ہے؟ کیا ذائچہ نکلتا ہے؟ اس میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سب ایک ہی قسم کے ہیں، یعنی کہ صرف نام ڈیفرنٹ ہے، باقی اندر سب وہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بہت ہی اچھا، بلکہ یہ وہ سوال ہے کہ جو اس وقت ہر پاکستانی، بے شک وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، بے شک جو باہر بیٹھا ہوا پاکستانی ہے اس کو پاکستان میں رہنے والوں کی طرح کی مشکلات پیش نہیں آ رہی، جیسے فار ایگزامپل اس نے کوئی روپے میں روٹی نہیں خریدنی، آپ اگر لنڈن UK میں ہیں تو آپ نے تو پاؤنڈز میں خریدنی ہے، وہاں تو فسکل سٹیبلٹی ہے، آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں، انفلیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جی میں سمجھتا ہوں کہ درد آپ کو بھی بہت زیادہ ہے جو باہر بیٹھے پاکستانی، جب ظاہر ان کے رشتہ دار یہاں پہ یا ان کے ہم وطن تکلیفوں میں ہیں۔ دو چیزیں میں بتاتا ہوں، پہلے تو میں دیکھتا ہوں گورننس کے انڈیکیٹر کیا ہوتے ہیں، دیکھیں گورننس کے انڈیکیٹر پہلا 6 مہینے سال تو انہوں نے بہت زبردست بنایا۔ اچھا مینیفیسٹو، پہلے مینیفیسٹیشن سے شروع کرتے ہیں، جو مینیفیسٹ ہیں پارٹیز کے منشور جس کو آپ کہتے ہیں، بائی اینڈ لارج تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، تھوڑا سا پی ٹی آئی کا اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر جو ہے اور گورنمنٹ سمپلسٹی کا، پروٹوکول ختم کرنے کا، یہ منشور باقی پارٹیوں سے مختلف تھا، اور جس میں عمران خان صاحب نے تو بہت کوشش کی، لیکن معذرت کے ساتھ ابھی 3 سال اگر ہم تقریباً ہو جانے اپریل میں 3 سال ہی ہو جائیں گے ان کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اکاؤنٹیبلٹی کوشش کی انہوں نے کرنے کی، لیکن چونکہ اکاؤنٹیبلٹی میکنزم خالی ہمارے ملک سے، قانون سے نہیں ہے، جو پیسہ باہر چلا گیا ہے اس کو واپس لانا، میں ایک جو ماہر قانون دان ہیں جو اس خاص کر
इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग में और इस तरह के एक्सपर्टीज हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू होती रहती है। ये तकरीबन नामुमकिन होता है जो पैसा बाहर चला जाए उसको वापस अपने मुल्क में लाना। ये तो पहली बात है। ये बेचारे एक उनका ठीक है, किसी हद तक उनके कसूरवार हैं, लेकिन किसी हद तक वो कसूरवार नहीं है, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल लॉ ऐसा है which supports the culprit which has taken away the money, who is the money launderer। और सबसे बड़ा जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली वहीं पे सबसे ज्यादा हमारी मुल्क की प्लंडरिंग गई हुई है और वही वापस नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जी अब बैड गवर्नेंस के ऊपर दूसरा इंडिकेटर, क्या करप्शन कम हुई या बढ़ गई? मैं इंस्पाइट के ठीक है इमरान खान साहब को मैं बहुत आइडियल लीडर समझता हूँ, बहुत अच्छा उनको लीडर समझता हूँ, लेकिन मैंने स्टैटिस्टिक्स जो अपनी माशरे में देख रहा हूँ और जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, रिश्वत बढ़ गई है, बल्कि कम होने की निस्बत अनफॉर्चुनेटली पहले साल कम हुई है, दूसरे और तीसरे साल में बढ़ गई है। अच्छा, जो बैड गवर्नेंस के सिस्टम है, एक जस्टिस डिलीवरी, एक जो कहते हैं ना ग्रॉस रूट लेवल पे जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो नहीं हो पा रही, बिकॉज जुडिशरी और लोअर कोर्ट्स जो हैं दे आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक हो गया। दूसरा आ गया कि इंसाफ का इंडिकेटर क्या था। तीसरा आ गया है कि इंडिकेटर सोशल ऑर्डर का, सोशल डेवलपमेंट का। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहा, ऊपर से कोविड-19 आ गया, तो पिछले 2 साल से तो तकरीबन से दिसंबर 19 ऑनवर्ड या जनवरी 2020 से ऑनवर्ड, अब साल तो आप कोविड की सिचुएशन में चले गए हैं। तो इस हालात में जो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर है वो भी नीचे चला गया। ठीक है, सर्कुलर डेट बढ़ गया है। हमारी जो जब आपने डॉलर को डिवैल्यू किया तो जो एक्सटर्नल जो आपके डेट थी वो भी बढ़ गया आपके ऊपर। तो ये सारे इंडिकेटर्स अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस तो इनके पुअर है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये माइक्रो लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म। किया है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मौजूदा सिविल और अस्करी जो क़यादत है वो एक पेज पर है। ठीक है, मुल्क के लिए बेहतर है, लेकिन पीडीएम का बयानिया ये है कि ये इलेक्शन से पहले ही एक पेज पे हो गए थे, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या अस्करी क़यादत। अब समझते हैं कि ये पार्टनरशिप जो जनरल कमर जावेद बाजवा की और इमरान खान साहब की है, ये अभी तक उसी मजबूती के साथ चल रही है या इसमें कुछ कमजोर ताल्लुकात कमजोर हो गए? अब ये जो मीटिंग होती है ये ओपन एयर में होती है, पहले बंद कमरों में होती थी, तो अभी तक वही सूरत हाल है, ये तब्दील हो गई है कुछ? अच्छा, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त नजर रखते हैं आप, बहुत तनकीदी नजर होती है आपकी। क्योंकि सवाल तो है इतनी सीरियस कर दी है कि आप जो है ना, ताकि हमारे नाजरीन कुछ हंसे भी तो सही। ऐसे है शराज भाई कि आपको मैं एक सवाल पूछता हूं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने कहा था मैं फॉर द क्रिसमस ऑफ 2018 the United States troops will be back. Have they gone back? No. Why? Because establishment नहीं चाहती। The Pentagon refused. जी, okay. Since I know a lot of history of the different armies and their political systems, even in Germany, do you think every decision is being taken by the Angela Merkel and she doesn't consult the सिक्योरिटी के अदारे एस्टेब्लिशमेंट सारे उनकी टेक होती है उसके अंदर, और अमेरिका में सीआईए की टेक होती है, उसी से मामला चलते आगे। और तो यहाँ भी वही सूरत है, आप समझते हैं यहाँ भी वही सूरत है? जी देखें,
पर्टिकुलरली ये तो देखें सुपर पावर्स हैं जिनकी मैं मिसाल आपको दे रहा हूं कि जी क्या ये ऐसे हुआ अभी ओके लेट्स गो टू चाइना which you think is a very very dictator country or CPC आप जरा उसको गौर से बयानिए को पढ़िएगा इधर आ जाते हैं ना, इधर आते हैं, इस्लामाबाद की राहदारियों की बात करें, मारगला हिल्स की बात करें, इस्लामाबाद जहाँ पटसन की खुशबू आती है वहां की बात करें, जहाँ पर सारा कुछ होता है, यहाँ अगर आ जाए तो आप समझते हैं कि अभी जो है पार्टनरशिप मजबूत है और इंशाल्लाह ये मुल्क और कौम के मफाद में है। एब्सोल्युटली मेरी जाती राय, अगेन मेरी जाती राय ये है जो मैं देख रहा हूँ, समझ गया हूँ, जाती राय जो है वही मैंने जाती राय पूछी है। जो इस्लामाबाद में आदमी बैठा हुआ है वो ब्रिगेडियर रैंक का है और वाइस चांसलर रह चुका है, एजुकेशनिस्ट है, सियासी समाजी दफाई अमूर पर तजिए करते हैं। एक जनरल एक ब्रिगेडियर बनाने में आधा मुल्क खर्च हो जाता है। तो जो रीजनल हालात का तनाजर है और जो इंटरनेशनल हालात हो रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल एक तो हमारा इंडिया, फिर अरब कंट्रीज में देखें इजराइल के और अरब के जो हालात हो रहे हैं वो हमारी फेवर में नहीं जाते। अमेरिका और चाइना के जो इख्तलाफात हैं, चाइना इंडिया के जो आपस में मामलात हो रहे हैं, यानी इन एनी केस हम एक बड़ी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं इस वक्त। तो इस वक्त मौजूदा दौर में अपनी जरा सा भी दुश्मन की तो बहुत कोशिश है कि थ्रू हाइब्रिड वॉर हमारी पब्लिक आर्मी और गवर्नमेंट के दरमियान में दीवारें खड़ी की जाएं। हमें हर कोशिश ये करनी है कि इस नजरिए को हम शिकस्त दें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक नजरिया है कि आर्मी और अवाम के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो जाए या फौज के और हुकूमत के दरमियान को गलतफहमी पैदा हो जाए, क्योंकि ये कमजोरी को जन्म देती है। फरवरी जब इंडिया ने हमारे ऊपर किया, आपको पता है पुलवामा के बाद, तो क्यों हम स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन हमने की, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और आर्मड फोर्सेस एक पेज पे थी, नेशनल लीडरशिप हमारे बैक पे खड़ी थी और हमने जवाब दे दिया। जब भी लीडर कमजोर होगा, सेंट्रल जो प्राइम मिनिस्टर है खासकर, तो लामहला आपकी आर्मड फोर्सेस कमजोर हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2 देखें, अगर कोई अवाम महंगाई की वजह से पिस रही है तो इसका लामहला असर फौज पे भी आता है। फौज की भी सिपाही लेवल पे या छोटे लेवल पे या इवन अफसर लेवल पे भी तनख्वाह बड़ी लिमिटेड होती है और उनके भी रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप बहन भाई। तो महंगाई का जो असर हो रहा है, ये नहीं कि आर्मी उससे को आंखें बंद किए हुए है, आर्मी हर चीज के ऊपर नजर रखती है। क्योंकि मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूं कि हमारे यहाँ अब बड़ी पॉलिसी डिस्कशन खासकर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होने से पहले बहुत सारी इनपुट ली जाती है नीचे से, मेजर जनरल जीओसी से, ब्रिगेड कमांडर से, यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल से, उससे नीचे यहाँ से फीडबैक जाती है। और महंगाई की फीडबैक मेरा ख्याल है अगर मैं ब्रिगेड कमांडर इस हालात में होता तो मैं जरूर अपने कोर कमांडर को ये बताता कि ये गवर्नमेंट को कन्वे किया जाए कि ये जो महंगाई का जो एक अजाब आया हुआ है इसको कंट्रोल किया जाए। तो इसमें तो शायद थोड़ी बहुत हो सकता है कोई हो, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप या गवर्नमेंट स्टेट लीडरशिप जो है वो एक ही पेज पे हैं, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर द कंट्री। सो आपने आज मेरे प्रोग्राम में बतौर खास शिरकत की और आपने तजिया पेश किया। अल्लाह तबारक ताला आपको जज़ाक। मोहम्मद बख्श रुनचो साहब मौजूद हैं जो सूबाई सदर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद के। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बलूचिस्तान की महरूमियों पर बात करेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान की इनसे बात करेंगे। हमारे पाकिस्तान के जो सूबा बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है या फिर आजाद कश्मीर का इलाका है या सिंध का इंटीरियर का इलाका है, वहां पर महरूमियां बहुत ज्यादा है। लोगों की एजुकेशन का तामीर और तरक्की की बातें हैं, वहां पर रोजगार की जो बातें हैं, वहां पर महरूमियां क्या क्या हमने बलूचिस्तान के हवाले से हम नहीं जानते ज्यादा, न ही हमारे टीवी के ऊपर बलूचिस्तान की महरूमियों का ज्यादातर जिक्र होता है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आज मोहम्मद बख्श साहब से सारी बातें हम जाने। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام شیراز صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مجھے بڑی کوشش سے آپ کو اپنے اس پروگرام میں لانا پڑا، اگرچہ آپ کی جو مرکزی صدر ہیں سائدہ احمد استحکام پاکستان کی چیئرپرسن، ان کو تو ہم نے اپنے پروگرام میں لیا تھا، لیکن میری کوشش تھی کہ آپ چونکہ بلوچستان سے ہیں اور استحکام پاکستان کے حوالے سے آپ کام کرتے ہیں، اور میری کوشش تھی کہ آپ کو پروگرام میں لیا جائے تاکہ مختلف حوالوں سے ہم بات کر سکیں، خاص کر کے بلوچستان کے حوالے سے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے جو دیگر حالات ہیں جن علاقوں میں، وہی حالات بلوچستان کے بھی ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں؟ نہیں، بلوچستان میں سر حالات پہلے 2010-11 میں حالات بےحد خراب تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے بعد فرنٹیئر کور، ایف سی اور ہماری جو افواج پاکستان ہے، ان کی محنت کے نتیجے میں اب حالات جو ہے بلوچستان کے مکمل طور پہ کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ اب یہاں ترقیاتی کاموں پہ بھی اسپیڈ تیز ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا فرنٹیئر کور کا جو ہے بلوچستان کے امن میں بڑا ایک کردار رہا ہے۔ اور جو ہے اپنا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی دور ایسا تھا جو اسکولوں میں جھنڈا لہرانا بھی منع تھا، لیکن اس وقت باقاعدہ جھنڈے جو ہے اپنا اسکولوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، قومی ترانہ پڑھایا جاتا ہے، جشن آزادی، یوم مئی، یوم دفاع وہ بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ لیکن یہ 2010-11 کا آپ ریکارڈ چیک کریں کہ بلوچستان میں 14 اگست کو ایک جھنڈا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ صحیح، تو امن و امان کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو پاکستان میں اوور آل دیکھا گیا ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ بہت سلو ہے۔ کیا یہی صورتحال بلوچستان میں بھی ہے؟ بلوچستان کی یہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر بلوچستان جام کمال صاحب، وہ یہاں ترقیات کی جانب اس کی بڑی توجہ ہے، جس کی بنا پہ آپ دیکھیں کہ ہر علاقے میں جو ہے بلوچستان پہلے سے بلوچستان میں ترقیاتی کام جو ہے نہ ہونے کے برابر تھے، اب یہاں پہ بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں۔ جام کمال صاحب کی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی اور جنرل ریٹائرڈ آسم سلیم باجوہ صاحب جو چیئرمین بنے ہیں سی پیک کے، ان کی بدولت سی پیک میں بڑی رفتاری کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنا ٹی وی چینل وغیرہ میں اسٹیڈیم بڑا بنا ہے، جو میرے خیال میں بلوچستان کے تاریخ میں اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا اسٹیڈیم گوادر میں جو بنا ہے، یہ پہلی مرتبہ بنا ہے۔ بلوچستان کی محرومیوں کی بات کریں تو کیا کیا محرومیاں ہیں؟ اور ایجوکیشن، روزگار؟ سر محرومی کی وجہ جو ہے اپنا اس کی وجہ جو ہے اپنا ایک تو بے روزگاری ہے، یہ اس کو ماننا پڑے گا کہ بے روزگاری پورے ملک کی طرح بلوچستان میں بھی ہے۔ اور بلوچستان میں دوسری محرومی کی وجہ یہاں ہمارے بیوروکریٹ ہیں، ان کی کرپشن کی وجہ سے۔ ابھی 10 کروڑ کا جو ایک ترقیاتی پیکج آ جاتا ہے تو اس میں سے 5 کروڑ جو ہے اپنا ہڑپ کر جاتی ہے بیوروکریٹ۔ اچھا، تو اس وجہ سے جو ہے اپنا اس میں جو ہے اپنا محرومیاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا سیاستدان کر رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بیوروکریٹوں کو لگام ڈالا جائے تو حالات بالکل کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بیوروکریٹ ہے محمد باقر صاحب، یہ کیا بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں یہ یا محرومیاں پاکستان کے دیگر بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے صوبوں سے آ کے بیوروکریٹ جو ہے اپنا کرپشن کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔
بیروکریٹ جو ہے اپنا جو بلوچستان کے بلوچ، آپ نے مشتاق رئیسانی کا نام تو سنا ہوگا، جنہوں نے جو ہے اپنا سیکٹری خزانہ ہوتے تھے، ان کی وجہ انہوں نے جو ہے اپنا 1 ارب سے زیادہ کی کرپشن کی تھی، جن کو پکڑا گیا۔ ابھی ان کا کیس نیب عدالت میں چل رہا ہے۔ الزامات لگاتے ہیں دوسرے صوبوں کے بیروکریٹ پہ، لیکن حقیقت معنوں میں ہمارے بلوچ بھائی جو ہیں، جو بیروکریٹ ہیں، وہ زیادہ اس میں ملو۔ آپ دیکھیں کہ ہر بڑے شہر میں ان کے بنگلے موجود ہوں گے، ان کے جو اپنا جائیدادیں موجود ہوں گی، ان کی زرعی زمینیں موجود ہوں گی، ان کے ہر طرح سے جو کرپشن کے پیسوں سے ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سیاست دان یا بلوچستان کے صدر وغیرہ، ان کی اپنی جدید کشتی کی زمینیں موجود ہیں، لیکن ان کے پاس وہ موجود نہیں ہے جو کرپشن کے پیسوں سے آئے ہوئے۔ لیکن جو بحثیت بلوچی سردار کے، صوبائی صدر کے، ہم محمد باقر صاحب سے آج وہاں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہاں پر کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ جو ہے ان کے مطالبات کیا ہے، وزیر اعلیٰ کیا کام کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ قومی دھارے میں بحثیت محب وطن پاکستانی ہو کر کس طرح اس کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے، اسٹرینتھن بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی محمد بخش صاحب، اگر ہم گڈ گورننس کی بات کریں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ جی سر، بالکل وزیر اعلیٰ صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، اور یہاں جو ترقیاتی کاموں کی رفتار ہے وہ پہلے کی نسبت تقریباً 60% تیز ہو چکی ہے۔ اس کی مین وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان کے وہ دور دراز علاقے تھے جو بالکل پسماندہ تھے، جہاں پہ جو ہے اپنا جا سکتا تھا، کوئی جیپ نہیں جا سکتی تھی۔ آج اس پہ جو ہے رکشوں پہ لوگ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور بجلی جو اپنا صرف شہروں تک محدود تھی اب دیہاتوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اسکول، جن دیہاتوں میں اسکول نہیں ہوتا تھا، صرف شہروں میں اسکول ہوتے تھے، دیہات کے بچے جو ہے شہروں کے اسکول میں پڑھنے آتے تھے، آج دیہاتوں میں اسکول قائم ہو چکے ہیں۔ تو ایجوکیشن کے کام جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں، اور لیکن جو کرپشن ہے باقی صوبوں میں تو بہت زیادہ ہے، بلوچستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی اور بلوچستان میں بیوروکریسی وہاں پہ شاید سیاست دان کرتے ہوں، لیکن یہاں سیاست دانوں کی اتنی کرپشن کی شکایتیں نہیں آئی ہیں جتنی بیوروکریٹ کی آئی ہوئی ہیں۔ بیوروکریٹ جو ہے اپنا، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، ہمارے قومپرست کہتے ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت معنوں میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے جو بلوچ ہیں ہمارے بھائی، وہی جو ہے کرپشن میں زیادہ ملوث ہیں۔ آپ ان کے دیکھیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ان کے محلات ہیں، یہ محلات وہ انہوں نے کہاں سے لائے ہیں؟ جب یہ شروع میں ان کے پاس جو ایک سائیکل تک نہیں تھی، آج ان کے پاس جو ہے اپنا اربوں کی جائیدادیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ ایک سوال بنتا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ جو ہے 18 گریڈ کے آفیسر ہو، آپ کے پاس آپ کی تنخواہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ہوگی، آپ اتنے حد تک جو ہے پہنچ گئے ہو کہ آپ کی جو ہے اربوں کی جائیداد بن گئی ہے، آپ نے کہاں سے جائیداد دلائی؟ تو بیوروکریسی میں پورے پاکستان کی طرح یہ جو وائٹ ایلیفنٹ ہے، یہ بیوروکریسی جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، لیکن یہ پکڑ میں بھی نہیں آتے کیونکہ سیاستدان بدنام ہوتے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے، جبکہ یہ لوگ جو ہے قومی دولت کو، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور قومی دولت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنی جائیدادیں اور پراپرٹیاں بڑھاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو دعویٰ کیا تھا، اور ان کے جو ظاہر ہے چیف منسٹر وہاں پر ہیں، وہ اسی احتساب کے نعرے پر ان لوگوں کو اقتدار ملا تھا، تو یہ ان کا احتساب وغیرہ کچھ بھی نہیں کر رہے جہاں جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ؟ نہیں، ابھی ان کی کیونکہ شکایت، ہمارے بیوروکریٹ کی جو شکایت ہے وہ چیف منسٹر تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ چیف منسٹر تک
जिस तरह आप देखें कि एक एक्सियन है, एक्सियन की तनख्वाह जो है अपना 80-85 हजार रुपए तनख्वाह है, लेकिन उसकी जो है अपना ऐशो अशरत की जिंदगी जो गुजार रहा है वो डेली लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक खर्चा कर लेता है। सर रोजगार के, क्योंकि सरकारी इस वक्त भी 18,000 के करीब पोस्टें पैदा की गई, वो जो है अपना चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस की और मेरिट के ऊपर रोजगार दिया गया। और इसके अलावा अगर रोजगार की बात करें तो सबसे बड़ा सनती शहर जो कराची के बॉर्डर पे वाक़या है, हब सिटी, उसमें जो है अपना तकरीबन 200-250 बड़ी सनतें काम कर रही हैं और हबको पावर प्रोजेक्ट है, बाइको ऑयल कंपनी है। इनमें अगर रोजगार दिया जाए तो बलूचिस्तान के, मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान के 75% नौजवान रोजगार पे लग जाएंगे। अच्छा, ये जो सी पैक के तहत सड़कें वगैरह या पुल वगैरह तामीर हो रहे हैं, इनकी क्या अपडेट्स है आपके पास? सी पैक में माशाल्लाह मैं पिछले दिनों ग्वादर के दौरे पे गया था। मैं जब 2008 में गया था और इस मरतबा गया तो मैं देख के हैरान रह गया कि ग्वादर शहर बिल्कुल ऐसा तब्दील हो गया है। इसकी जो है अपना सी पैक का एक रोड जो है अपना आवारान से भी निकल रहा है। आवारान वो पसमानदा इलाका है जहाँ पे दहशतगर्दी भी ज्यादा होती थी और जहाँ के लोग जो है अपना बहुत हद से ज्यादा पसमानदा थे। उनकी जो है अपना पीने का पानी, वो बारिशों में पानी जो जमा होता था वो पानी पीते थे, लेकिन अब जो है इंशाअल्लाह वो दौर दूर नहीं है कि अब बलूचिस्तान के ये पसमानदगी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और अब आप इससे अंदाजा लगे ऐसे पसमानदा आवारान जिले में कैडेट कॉलेज कायम हो रहा है, जिसका इफ्तिताह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब ने पिछले साल कर दिया था, जिसका संगे बुनियाद रख दिया था। अब संगे बुनियाद रखने के बाद अब उस पर तेजी से के साथ काम जारी है। दूसरी यूनिवर्सिटियां भी बन रही हैं। एक उत्थल में यूनिवर्सिटी, जरई यूनिवर्सिटी काम कर रही है, पॉलिटेक्निकल काम कर रहा है, मार्बल सिटी जो पाकिस्तान बाहर में बैठकर कुछ लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और हकूक की बुनियाद पर और न जाने क्या क्या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इनकी तादाद कितनी सारी होगी और ये इनको सपोर्ट कौन करता है? सर हमारा पड़ोसी मुल्क दूसरे दुश्मन ममालिक में बैठे हमारे मुल्क के खिलाफ जो झूठे प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। पाकिस्तान में जो 99% मोबे वतन और पाकिस्तान पे जान देने वाले लोग हैं। माशाल्लाह 99% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान पे जान देने वाले हैं। 1% लोग वो हैं जो बैरून मुल्क के इशारों पर चलते हैं, उनसे मराहत लेते हैं। और 5% भी वो भटके हुए बलोच हैं जो जिनको जो है अपना हमारे पड़ोसी मुल्क ने खरीदा हुआ है। वो भटके हुए हैं, वो आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे। हमें चारा डाल रहे। लेकिन ये फरमाइएगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद के तहत आप पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए आपकी तंजीम क्या कर रही है? हर जिले में जो है हमारी तंजीमें मौजूद हैं, जहाँ जो है हमारे कहीं पे हमने कोऑर्डिनेटर रखे हुए हैं, कहीं पे प्रेसिडेंट रखे हुए हैं। तो वो जो है मुसलसल हम लोगों के साथ राब्ते में है और हम जो है वहाँ जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे जो है अपना गरीब जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनकी मदद के लिए भी हमारी तंजीम के लोग पहुंच जाते हैं। और इंशाल्लाह बलूचिस्तान में इस्तेकाम पाकिस्तान का फ्यूचर है वो बहुत अच्छा जा रहा है। जारी रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आज के लिए बस इतना ही।
अस्सलाम वालेकुम। अंदर जिस तरह पूरे पाकिस्तान में रिश्वतस्तानी, बदअनवानी और इसके अलावा अकबरा परवरी और फिर बेरोजगारी का माहौल है, रिश्वतस्तानी है, अकबरा परवरी है, और हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है उससे बहुत सारी तवक्कुआत थी कि वो डिलीवर करेंगे, और गुड गवर्नेंस के जरिए जो इमरान खान साहब ने जो एक ख्वाब जो कौम को दिखाए थे, लोग पूरे मुल्क के अंदर वजीर आजम इमरान खान पर वही एतमाद करते हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं है, बदल चुकी है। मुझे ज्वाइन किए है बलूचिस्तान के जिला खुजदार से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदर शफीकुर रहमान सासूली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके प्रोग्राम्स भी देखे, आप काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं, इश्यूज़ के मुतालिक जो पसमानदा इलाके हैं उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। आपके प्रोग्राम बहुत पसंद आए, तो ख्वाहिश रही थी कि कभी आपको ज्वाइन करेंगे, और आज वही मौका आया। मैंने आपको ज्वाइन किया, और आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से वो मौका मिलेगा कि मैं कुछ अपने बलूचिस्तान की हालत ज़ार पे लोगों से कुछ शेयर करूं। अच्छा, जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उसके सरबराह हैं अख्तर मेंगल साहब, जो हुकूमत का हिस्सा थे, वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी थे। अच्छा, ये इत्तेहाद कैसे टूटा? 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें हमारे कौमी असम्बली के 4 सीट्स आए यहाँ बलूचिस्तान से। तो फिर जब हम वहाँ पे कौमी असम्बली में आए, इमरान खान का हुकूमत भी वहाँ पे आया, उस वक़्त हमने उनसे इत्तेहाद किया कुछ शराइत की बुनियाद पे। न वजारत उठाया, न कोई मराहत लिया, हमने 6 पॉइंट्स रखे। उन 6 पॉइंट्स में सर फहरिस्त जो हमारा पॉइंट था, मिसिंग पर्सन्स का इशू था। फिर इसी तरह बिल तरतीब दूसरे इश्यूज थे कि आप हमारा 6% कोटा भी बहाल करेंगे, या दूसरे हमारे वसाइल पे इख्तियारात हैं। इसी तरह 6 हमारे पॉइंट्स थे। इसी बुनियाद पर हमने उन्हें वोट दे दिया, फिर उस हुकूमत का हिस्सा रहे। लेकिन बाकी 5 पॉइंट्स तो दरकिनार, पहले ही पॉइंट पे वो फेल हो गए, तोड़ दिया, और हम आज़ाद बेंचेस पे गए। अच्छा, अभी सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, आपकी पार्टी वफाकी हुकूमत में उसकी सीटें 4 हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? हम यहाँ पे पीडीएम इत्तेहाद है, जो अपोजिशन की इत्तेहाद है, मरकजी लेवल पे हमारे पार्टी का फैसला है कि उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। और सूबाई सतह पे बलूचिस्तान से हमारे 10 सीट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे अपने ही पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर पीडीएम की कोई इत्तेहाद बनती है तो फिर उसी इत्तेहाद के मुताबिक जो भी इत्तेहाद वाले करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे। क्या आप समझते हैं कि जब मिसिंग पर्सन का इशू था या जो दीगर मुतालबात आपने हुकूमत के साथ रखे थे, अगर पीडीएम की जमातों में से पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आ जाती है, या मौलाना फजल रहमान की जमात जो हमेशा किसी न किसी जमात, किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रही है, अपना हिस्सा वसूल करती रही है, डू यू थिंक कि आपके ये जो 6 जो मुतालबात हैं वो क्या मंजूर कर लेंगे अगर उनकी हुकूमत कायम हो जाती है? खैर, अगर माजी की तरफ जाते हैं, तारीख दोहराते हैं, तो हमें खासी उम्मीद बहैसियत एक फर्द के बलूचिस्तानी मुझे नजर नहीं आ रहा। चूंकि एक इत्तेहाद है, बनिस्बत इमरान खान के उन्होंने श्योरिटी दी है कि अगर हम आएंगे तो फिर आप लोगों के इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे। और हमने पहले भी इन्हें आजमाया था, फिर इमरान खान को भी आजमाया, अभी इनको भी आजमाएंगे। अगर उन्होंने कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर हम जाने हमारी किस्मत। बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करें तो कौन कौन सी महरूमियां आप समझते हैं कि जो इस वक्त बलूचिस्तान को लोगों को दरपेश है? खैर, कुछ आप कह सकते हैं कि बलूचिस्तान इस वक्त महरूमियत का शिकार है, बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से।
اگر اس کے ذمہ داروں کی بات کی جائے، شاید کہ کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ سیاستدان صرف ذمہ دار ہیں یا یہاں پہ ہمیشہ برسر اقتدار آنے والے پارٹیز ذمہ دار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ہے. میرے خیال میں یہ سب کی جو کیچڑ بنتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آتے ہیں، یہاں پہ سب سے پہلے ذمہ دار میں انہیں قرار دوں گا. اس کے بعد پھر باقی ہم سب کی کچھ کوتاہیاں ہیں، شاید ہم اسی طرح کام نہیں کر سکتے. یہاں پہ رٹ قائم نہیں ہے، جو انتظامیہ کی رٹ ہے وہ قائم نہیں ہے. تو حالات کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اتنے بھی بہتر نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی وہاں پر مداخلت در اندازی بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر مداخلت ہوتی ہے، اور وہاں کے جو بلوچ سردار ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک نے انہیں نیشنلٹی دی ہے، انہیں خرچے دے رہے ہیں، وہ یورپ میں گھوم رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور وہ ان کے پے رول کے اوپر ہے. تو اگر امن و امان برقرار رکھنا ہے پاکستان کی سرزمین پر تو پھر اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے ایف سی کی چوکیاں تو قائم کرنی پڑے گی. لیکن پہلے آپ لوگ تو ہمیں گلے لگا لیں، آپ لوگ تو ہمیں اپنا سمجھ لیں، تو پھر راہ کی کیا گنجائش ہے کہ ہمارے یا آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پہ بلوچستان میں واقع مداخلت کریں. تو صورتحال جو ہے بہت بہتر ہو گئی ہے، وہ صورتحال بدل گئی ہے. وہاں پر سی پیک ہے، وہاں پر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، بلوچیوں کو مواقع مل رہے ہیں جابس کے، اور یہ ساری صورتحال ہے وہاں پر. تو بہت ساری تبدیلی ہو گئی، چیزیں تبدیل ہو گئی. خیر وہاں پہ ڈاکومنٹس میں یا دوسرے تجزیوں میں یہ چیزیں دکھائی دیتے ہوں، لیکن میں سی پیک روٹ سے 100 قدم کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہاں پہ مجھے تو ایسے دکھائی نہیں دے رہا. یہاں پہ جو ہمارا پرانا روڈ ہے وہاں پہ آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. صرف ہم لوگ تو سی پیک کو ایک روڈ کی صورت میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمیں میسر نہیں ہے. باقی سی پورٹ سی پیک کا آپ یہ کہہ رہے ہیں گوادر سے خزدار کتنا فاصلہ ہے جہاں پر آپ ہیں؟ 700-800 کلومیٹر ہے. تو 700-800 کلومیٹر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. جو پورٹ بن رہا ہے دبئی والے ہم سے ناراض ہیں، بہت ساری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے چائنا کی، روڈ نیو انفراسٹرکچر بن رہا ہے، تو کافی بہتری کے حالات لگتے ہیں مجھے. ابھی سی پیک کے حوالے سے خزدار میں تو میں کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں. البتہ اگر آپ گوادر کا وزٹ کریں گے تو وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ پانی کو ترس رہے ہیں. وہاں پہ صرف ایک اسٹیڈیم کے علاوہ تو ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا. لیکن محرومیاں تو پورے پاکستان کی ہیں. وہاں پر نوجوان اسی طرح محسوس کرتے ہیں، بے روزگاری ہے، بہت سارے مسائل ہیں، جاب لوگوں کی نہیں ہے، خاص کر کے ایسے جو یونیورسٹیوں کالجوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں. تو آپ اس سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ مواقع نہیں ہے؟ وہ مواقع شاید کہ پاکستان کے کونے کونے میں ایسے بھی نوجوان ہیں کہ سب کو میسر نہیں آ رہے. تو بلوچستان بھی انہی میں شامل ہے، بلوچستان کے جوان بھی انہی میں شامل. لیکن یہاں پہ کچھ اور بھی مسائل ہیں. کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں بلوچستان میں، خاص کر کے آپ کی بی این پی جو ہے اس کے اندر اتنے لوگ ہیں جو بھارت کی در اندازی کو، واقعی در اندازی مداخلت پاکستان میں کسی انڈیپینڈنٹ کنٹری کے اوپر ایک طرح کی پراکسی وار سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت ہو یا کوئی بھی ملک ہو، افغانستان ہو، ایران ہو یا کوئی بھی ملک ہو، جہاں پہ بھی کسی پہ وہاں پہ اپنا دراندازی دکھائے گا ہم اس کی مذمت کریں گے، چاہے وہ بھارت کی صورت میں ہے یا افغانستان کی یا ایران کی. جیسے کہ اگر کشمیر میں کوئی بھی ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں اگر ہمارے اپنے ظلم کر رہے ہیں یا کوئی باہر کا ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر میں روزگار ہونا چاہیے. اگر
مواقع نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, آپ سمجھتے ہیں وہاں پر آپ کو اس طرح جو ہے آپ کا صوبہ ڈیولپ نہیں ہے, تو آپ پنجاب میں دیگر صوبوں میں جا کر, سندھ میں جا کر جاب کرنے کے لیے آپ اس کو پریفر کریں گے یا نہیں؟ لیکن پنجاب اور سندھ میں بھی کہاں پہ جابز ہیں, لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں, وہاں پہ بھی اس سے ابتر صورتحال ہے, ناقص حکمرانی ہے, جو بھی ہے جس کی بھی وجہ سے ہے, وہاں پہ بھی ایسے مواقع نہیں ہے, وہاں پہ نوجوان خود بے روزگار ہیں, یہ بلوچستان والوں کو وہاں پہ کیسے روزگار دیں گے؟ اچھا, یہ جو بلوچستان میں نیشنلزم ہے یہ صرف بلوچ سرداروں بلوچیوں کی حد تک ہے, یا جو لوگ ظاہر ایران سے آ کر یہاں سیٹل ہوئے, افغانستان سے آ کر سیٹل ہوئے, پنجاب سے آ کر سیٹل ہوئے, ان کا مسئلہ تو نہیں ہے, وہ تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کی آرمی کے, پاکستان ملک کے وفادار ہیں. تو یہ جو خالی بلوچ سردار ہیں یہ کیوں ہمیشہ حقوق کی بنیاد پر پاکستان کی آرمی سے, پاکستان کے اداروں سے کنفرنٹیشن کی راہ اختیار کرتے ہیں؟ میں نے تو کہیں یہاں پہ کسی سردار کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو. یہاں پہ سارے سرداروں کو کچھ لوگوں کی گود میں ہم لوگ بیٹھے دیکھتے ہیں, یہاں پہ سارے سردار وہاں پہ حکومت میں ہیں, انہی کے آشیرواد سے حکومت بھی بناتے ہیں, سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ابھی بلوچستان دیکھیں, ابھی بلوچستان اسمبلی میں اگر آپ بلوچیوں کی, پٹھانوں کی, جو باہر کے ملکوں کے سیٹلرز ہیں ان کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو پراپر ساری سیٹیں بلوچیوں کی ہیں یا دیگر کی بھی ہیں؟ پشتون کی یا سیٹلر جو ہے زیادہ تر بلوچی ہیں, زیادہ تر بلوچی ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اس جمہوری پروسیس میں سب کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اگر پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے, if you are not in it, you can't win it, you can't change it. تو آپ جمہوریت کا کم از کم وفاق میں بھی, صوبائیت میں, صوبے میں بھی آپ جمہوریت کا حصہ بنیں گے, اداروں میں کا حصہ بنیں گے, تو پھر آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. کیونکہ یہ ملک تو ہمارا ہے, اگر ہم ملک اپنا سمجھیں گے, فوج اپنی سمجھیں گے, اس کے اندر اس کو جوائن کریں گے تو تبھی تو تبدیلی ہو سکتی ہے. ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا ہے. اسمبلیوں میں ہے, وفاق میں ہے, یہاں پہ صوبائی اسمبلیوں میں ہے, سیاست کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن بات ہے مظالم کی, کہ یہاں پہ ہماری نفسیات کو سمجھا جائے, ہماری روایات کو سمجھا جائے, ہمیں اسی طرح ٹریٹ کیا جائے. جو حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں, میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ وہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دے رہے, وہ اپنے ہی کچھ خاص لوگ بنانا چاہتے ہیں جو ان کے ہاں میں ہاں ملائے, جو جمہوریت کی بھی بات نہیں کرے. یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں, وہ تو جمہوریت کو مانتے ہی نہیں. وہ تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی ہو, جمہور کی حکمرانی نہیں ہو. ابھی بھی یہاں پہ جو جمہوریت پسند ہیں وہ کبھی بھی کسی قانون سے یا آئین سے تو منکر نہیں ہے, انکاری نہیں ہے, لیکن بات ہے مظالم کی. ہم کہتے ہیں کہ وہ مظالم چھوڑ دیں, ہمارے بچوں کو پڑھنے دیں, ہمیں ہمارے روایات کے مطابق رہنے دیں, ہماری روایات کو سمجھیں. بات تو یہی ہے. اصل میں یہاں پہ جو نفرت کا ماحول ہے, وہ جو آتے ہیں باہر سے یا پنجاب سے آتے ہیں یا کسی اور صوبے سے آتے ہیں, وہ یہاں پہ ہماری نفسیات کو سمجھے بغیر ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں. میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھاؤں کہ آپ پاکستان, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کا حصہ ہیں, ہم اس کے وفادار ہیں, ہم ملک کے خلاف نہیں ہیں, آئین قانون کے مطابق. تھینک یو ویری مچ. شفیق الرحمان سولی صاحب صوبائی صدر تھے بلوچستان BNP کے. میرے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ. شکریہ.